اچھا، ایک اور کوشچن بھی ہے، وہ یہ کہ ہم جنات کو کیسے محسوس کر سکتے ہیں؟ مطلب ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ یہاں پہ جنات ہے یا نہیں؟ ایک تو یہ رینڈم کہ کوئی چیز ہم رکھ کے بھول جاتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں رکھی تو یہی آتی ہے لیکن یہ خود بخود اس کی جگہ چینج ہو گئی یا جنات نے چینج کر دی۔ اس کے علاوہ کچن میں جب برتن وغیرہ گر جاتی ہیں یا کوئی اور چیز گر جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جنات کا کام ہے۔ ایک تو یہ بات ہے نا، لیکن اس کے علاوہ ہم جنات کو محسوس کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ جو آپ نے باتیں بتائی اس میں جن تو محسوس نہیں ہوا، یہ تو بس عقل کی بات ہوگی نا کہ جی۔ چیز یاد نہیں رہی۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک آدمی تھا جس نے جن کو محسوس کی۔ ٹھیک ہے۔ وہ یہ کہ ہمارے بڑے یہ واقعہ بتاتے ہیں کہ ایک اچھا، دیہاتی علاقے میں، مطلب حدیث وغیرہ سے نہیں ثابت نہیں نہیں؟ حدیث کا واقعہ نہیں ہے یار، اچھا لیکن یہ ہے اتھینٹک واقعہ، اچھا۔ ٹھیک ہے، کہ ایک دیہات میں ایسا ہوا، ٹھیک ہے، کہ کچھ لوگوں کے درمیان اس بات پہ شرط لگی کہ فلاں قبرستان میں جن ہیں یا نہیں ہے، اور اچھا اگر وہاں جن ہے تو کس کے اندر اتنا بڑا جگرا ہے کہ وہ رات کو قبرستان میں جائے اور رات گزار کے دکھائے۔ ٹھیک ہے، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ قبرستان میں جن ہے اور انسان وہاں نہیں جا سکتا، کہ ایک اچھا، آدمی ان میں سے کھڑا ہوا اور اس نے کہا جن کیا چیز ہوتی ہے یار، مطلب جن کو مجھے مانتا لگتا ہے تھا، وہ جن کو مانتا نہیں تھا۔ نہیں جن کو مانتا تھا لیکن اس قبرستان میں کہاں جن ہوتے ہیں نا، ہاں لوگوں نے تو عام کر دی ہے بات نا کہ ادھر بھی جن ادھر بھی جن، ادھر نہ جانا ادھر نہ جانا۔ اس نے کہا میں بڑا جگرے والا ہوں، میں کوئی جن ون سے نہیں ڈرتا، اور نہ یہاں اس قبرستان میں کوئی جن ہے۔ انہوں نے کہا چلو شرط لگ گئی ہے، اچھا اگر تم وہاں گئے اور وہاں رات گزاری اور صبح واپس آ گئے تو جو کہو گے وہ تجھے ملے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ کون سا کوئی مشکل کام ہے، میں چلا جاؤں گا، رات گزار لوں گا۔ انہوں نے کہا اچھا تو رات وہاں پہ گزارے گا تو ہمیں پتہ کیسے لگے گا، پروف کیا ہوگا ہمارے پاس؟ ہاں، ویڈیو بنا رہے تھے۔ ٹھیک ہے، ویڈیو کی سے پہلے کی بات ہے، اچھا نہیں اچھا۔ موبائل سے ذرا پہلے کی، کیونکہ بڑوں نے یہ کہانی سنائی، ٹھیک۔ تو اس نے کہا کہ چلو میں ایسے کر لیتا ہوں کہ اپنے ساتھ کوئی لوہا یا کوئی لکڑی کوئی چیز لے جاتا ہوں اور اس کو کیا کہتے ہیں قبرستان کے بیچ میں، شام کو دیکھ لینا کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، رات کو میں وہاں پہ گاڑ کے پھر واپس آؤں گا۔ اچھا انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، یہ تو اگر کرے گا ہم صبح جا کے دیکھیں گے، ہوگا تو تو نے کیا ہوگا ایسے۔ وہ آدمی رات کو نکلتا ہے اپنے ساتھ کوئی لکڑی یا کوئی لوہے کا ٹکڑا لے کے تاکہ وہاں پہ گاڑ کے دکھا سکے، وہ لے کے جاتا ہے اور قبرستان میں داخل ہوتا ہے، نہ کوئی جن ہوتا ہے نہ کوئی بھوت ہوتا ہے۔ جس جگہ انسان دن میں نہیں جا سکتے وہ وہاں رات میں چلا گیا، ٹھیک ہے۔ اس نے بڑا جگرا کیا اور اس اچھا نے دکھایا کہ میں جن کو محسوس کرتا ہوں نا، اگر ہے تو آج کے دن میں محسوس کروں گا جن کو۔ وہاں گیا اور اپنے کام پہ شروع ہو گیا، جگہ کھودی، اس کے اندر اس چیز کو گاڑ دیا اچھے طریقے سے، بالکل پرسکون ہو گیا نا کہ اب اس نے واپس جانا ہے اور ان کو صبح بتائے گا۔ تو جاتے ہوئے اس کا یعنی شرٹ یا قمیض جو بھی اس نے پہنی ہوئی تھی اس کا پہلو اس کے اندر اٹک گیا، کس کے اندر وہ جو چیز اس نے گاڑی وہ تھی؟ چیز اس نے گاڑی تھی اس کے اندر اس کو پہلو اٹک گیا، ٹھیک ہے۔ اب جب اس نے آگے کی طرف جانے کی کوشش کی تو پیچھے سے کسی چیز نے اندھیرے میں اس کو کھینچ لیا، اس نے کہا جن ہے، اور جن کے ساتھ ہی اتنا اس کے اوپر ڈر خوف طاری ہو گیا کہ وہیں پہ مر گیا، مر گیا؟ مر گیا اسی جگہ مر گیا، اوہو۔ ٹھیک ہے۔ اب اگلے دن لوگ گئے صبح اور دیکھا تو آدمی وہاں مرا پڑا ہے۔ اب لوگوں کے ذہن میں ایک سوال آئے گا کہ مرے ہوئے نے کیسے بتایا کہ یہ کیسے مر، کہ اس کا وہ پہلو پیچھے اسی چیز کے ساتھ اٹکا ہوا تھا۔ ان کو لگا کہ جب یہ رات کو آیا اور اس نے یہاں پہ اس چیز کو گاڑ دی، جب یہ جا رہا تھا واپس تو اس کی قمیض پیچھے اٹک گئی اور اس کو پیچھے کی طرف جھٹکا دی، اس نے جھٹکے کے ساتھ یہ سوچا کہ شاید جن تھے اور انہوں نے مجھے پکڑ لیا، اس نے تو محسوس کر لیا۔ اگر آپ نے بھی اس نے تو ایسے محسوس کر لیا کہ بس۔ اگر آپ نے بھی اس طرح کے جن محسوس کرنے ہیں تو ایسے ٹوٹکے مل جاتے ہیں۔ باقی اب آتے ہیں اصل جواب کی طرف کہ جن کو محسوس کرنے کا ایسا ویسا کوئی طریقہ موجود نہیں۔ ہاں جن کسی کے پاس کسی شکل میں آ جائے وہ الگ بات ہے، لیکن جن کو اس طرح محسوس نہیں کیا جا سکتا کہ وہاں میں نے آواز سنی، وہاں میں نے یہ چیز دیکھی، ٹھیک۔ اچھا، آواز سے مجھے ایک سٹوری یاد آئی، یہ میں نے نا ایک بک میں پڑھی تھی، اب مجھے یہ نہیں پتا کہ سٹوری کیسے ہے کیسے نہیں ہے، لیکن وہ سٹوری بھی کچھ یوں تھی کہ ایک پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک شخص تھا، وہ صبح کے وقت تہجد کی نماز کے لیے مسجد کے، اور جب تہجد کے بعد اس نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی تو اس کو مسجد کے دوسرے کونے سے نا تلاوت کی آواز آئی۔ اب وہ اٹھ کے وہاں چلا گیا اور اس نے وہاں دیکھا کہ ہو سکتے کوئی شخص ہو، جب وہاں گیا تو کوئی نہیں تھا۔ اب اس کو یہ غیبی آواز سنائی دی کہ ہم بھی تمہاری طرح مخلوق ہیں اور ہم بھی ذکر کرتے ہیں اور ہم بھی تلاوت کرتے ہیں، تو ہمیں بھی تلاوت کرنے دیا کرو۔ تو اس شخص نے کہا ٹھیک ہے تلاوت کرو ذکر کرو لیکن انسانوں کو ڈراؤ تو مت۔ تو اس کے بعد اس نے وہاں پہ کوئی آواز نہیں سنی، اور لیکن جب وہ صبح میں جا رہا تھا نا تو جس جگہ سے اس کو آواز آ رہی تھی اس جگہ کوئی روشنی جیسی نہیں ہوتی چمک، تو اس طرح کی چمک تھی۔ اچھا ہم نے جنات کو خاص کر دیا ایک سفید ریش بابے کے ساتھ، یا میں نے روشنی دیکھی، یا وہاں میں نے کیا کہتے ہیں ڈراؤنی آواز سنائی دی،
یہ اگر آپ واقعہ پوچھیں گے نا، آپ کو جو فرینڈ سرکل ہے اس میں اگر آپ 10 لوگوں سے پوچھیں گے تو 9 کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ضرور ہوا ہوگا، ٹھیک ہے، اور یہ سارے تخیلی واقعات ہیں، جنات کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ صحابہ کے دور میں 1.25 صحابہ تھے، کتنے 1.25 صحابہ میں 2 واقعات ہمیں ملے، ایک وہ صحابی کو جن لے گیا، دوسرے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جن آیا، ٹھیک ہے، یہ 2 واقعات 1.25 صحابہ کے دور میں ہمیں ملتے ہیں۔ تو آج کے دور میں یکا دکا واقعہ صحیح ہو سکتا ہے، لیکن جتنے لوگوں نے واقعات گڑھ لیے نا، یہ ایک پروفیشن بن گیا کہ میں جنات کے بارے میں کیا کہتا ہے ہارر باتیں کروں گا، اگلے لوگ سنیں گے، ڈریں گے اور میری واہ واہ ہوگی۔ لیکن اکثر یہ بھی ہوتا ہے نا کہ میں نے کچھ سوسائٹیز کے اندر دیکھا ہے، اسپیشلی ہماری سوسائٹی جو ادھر بھی، کہ وہاں پر ایک گھر ہے اچھا خاصا بڑا ہے، اور سب کا کہنا ہے کہ اس کے گھر میں جن ہے اور بھوت ہے، گھر میں کوئی جاتا نہیں ہے۔ اچھا، پراپرٹی ڈیلر سے اگر کوئی گھر نہ بک رہا ہو نا، کوشش نہیں، کرے اس گھر میں واقعی سالوں سے کوئی نہیں ہے، کوشش کرے اور نہ بک رہا ہو نا، تو اس گھر کے اندر جن ہوتے ہیں ان کے نزدیک، وہ اگر آپ مجھے بتائیں میں اس گھر کے اندر رہنے جاؤں گا اس یقین کے ساتھ کہ جن نہیں ہوتے، تو وہاں کوئی جن نہیں ہوگا۔ اور اگر میں بھی یہ سوچ کے وہاں جاؤں گا کہ وہاں جن ہوتے ہیں نا، تو مجھے وہاں جن ملیں گے، تو آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی یار، ایک کو ملیں گے دوسرے کو نہیں ملیں گے۔ اصل میں جنات جو ہیں وہ انسانوں سے ڈرتے ہیں، لیکن اگر انسان اس کو اپنے اوپر حاوی کرے تو وہ انسانوں کے ساتھ کھیلنا کودنا شروع کر دیتے، تنگ کرنا شروع کر دیتے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں گھر میں جن ہے، وہاں جاؤ تو آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ اب 10 بندوں کو بھیجیں، 10 کے 10 کو آواز آئے گی اور واقعی جنات کی آواز ہوگی، لیکن اگر 11واں بندہ اس پختہ یقین کے ساتھ جائے گا نا کہ جن کیا چیز ہوتی ہے اور مجھے کیسے ڈرائے گا، جس طرح بھی آپ نے سٹوری بتائی ہے، وہ شخص کیا ٹھیک ہے، تو وہ جائے گا اور وہاں پہ کیا کہتے ہیں سنے گا تو اس کو کوئی آواز سنائی نہیں دے گی، کیونکہ جن اس سے ڈر جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ علاقوں میں ایسے ہوتا ہے نا کہ ایک قبر ہے، اس کے پاس کوئی آتا ہے کہ یہاں جن دھکا مارتا ہے، وہاں کوئی بندہ اگر بیٹھ جائے، اچھا، پاکستان کے علاقوں میں، دیہاتی علاقوں میں کچھ جگہوں میں ایسا ہے، سنا ہے اس بارے میں، وہاں اگر ایک بندہ کیا کہتا ہے لیٹ جائے تو اس کو کیا کہتا ہے قبر کی طرف سے دھکا پڑتا ہے اور وہ دور جا کے گرتا ہے۔ پریکٹیکلی لوگوں نے کر کے دکھایا ہے، وہاں بیٹھتے تو اس کو دھکا۔ اب اگر ایک بندہ یقین کے ساتھ وہاں جاتا ہے، اور ہوا بھی ہے کہ یقین کے ساتھ ایک بندہ گیا کہ میں کسی ایسی چیز سے نہیں ڈرتا، جن نے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اور اس کے بعد وہ معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ ہمارے علاقے میں بھی ایک گھر ہے، ٹھیک ہے، جس کے بارے میں کئی سال تک مشہور تھا کہ اس کے اندر جن ہے، ٹھیک ہے، اور خالی پڑا رہا، ٹھیک ہے۔ بعد میں ابھی میرے خیال سے کچھ سال پہلے، 6 مہینے پہلے، اس گھر کی پارٹیشن کر دی کہ 2 گھر بنائے گئے، 2 رہتے ہیں، کوئی کسی جن ان کو تنگ نہیں کرتا۔ جن صرف اسی صورت تنگ کرتا ہے جب آپ جن سے ڈرنے لگ جائیں۔